بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم. یوٹیوب فیملی کی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر روزے فرض ہوتے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. گنتی کے دن ہیں. تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اتنے دنوں کے روزے، اور جنہیں رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے، مسکین کو کھانا کھلائے، اور اپنی خوشی سے نیکی کو اگر زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. روزے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پر ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پر واقعہ یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں. مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے. آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی النبی علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑتی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسی کو سنت قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم سنت کو تازہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تک ہم صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. اسی طرح ان ایام میں رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیسے فرض ہوئے؟ کچھ دن ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں گزارتے تھے. ان دنوں میں آپ دن بھر کو کھانا کھانے سے پرہیز کرتے، رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے. تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کر دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیشہ قائم رہے. گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے. وہ کس طرح ان پر روزے فرض تھے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی النبی علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی النبی علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی النبی علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن ان کے روزے کچھ دنوں کے ہوتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، جو اس امت پر روزے فرض کیے ہیں، وہ 1 مہینے کے روزے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت انمول تحفہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سحری کرنا سنت ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان سحری کرتا ہے سحری کے ہر لقمے کے بدلے اس کے 60 برس کی عبادت کا
ثواب ملتا ہے۔ سحری کے وقت 7 بار اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار نیکیاں ملیں گی، یعنی کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں دیتا ہے اللہ رب العزت، یعنی کہ ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکیاں ان کو مرحمت فرماتا ہے اور ان کے اتنے ہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ہم اپنی دعا کی طرف آتے ہیں۔ سحری کے وقت ہم نے 7 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اگر ہم اس کو سحری کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ستارے کے بدلے 1000 نیکی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔